ٹانگیں سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے وہ کسی گہرے خیال میں گم تھی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے چونکا آنکھیں کھولی اور بنا دیکھے کال ریسیو کر کے کان سے موبائل لگایا۔ ہیلو، وہ دھیمے لہجے میں نرمی سے بولی۔ السلام علیکم بیٹا۔ فون پر اصاور کی آواز گونجی تو زارا نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور خود پر ضبط کرتے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ جی فرمائیے۔ لہجہ اب بھی دھیما ہی تھا مگر اب کی بار آواز میں سختی دار آئی تھی۔ میں نے سلام کیا ہے آپ کو بیٹا، اصاور نے کہا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ اس کا انداز نپا تلا تھا۔ کیوں؟ اصاور نے پوچھا۔ آپ کو سلامت رہنے کی دعا دے دوں؟ اس سے بہتر نہیں میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواری اور نفرت تھی۔ اصاور کی آنکھ کا گوشہ بے ساختہ نم ہوا تھا۔ میں آپ کا بابا ہوں بیٹا۔ اصاور کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ اور ریلی آئی ایم شاکڈ۔ زارا طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ کیوں کرتی ہو اتنی نفرت مجھ سے؟ کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو؟ اصاور نے کہا۔ کیونکہ آپ ایسے شخص ہو جس سے صرف نفرت ہی کی جانی چاہیے۔ آپ ڈیزرو کرتے ہو۔ آپ کرب اور تکلیف کو محسوس کر کے ہر پل اور پل پر مر جانے کے قابل ہو۔ زارا کا لہجہ بدلحاظ ہوا تو اصاور کی آنکھوں میں وہ کرچیاں چبھی جو برسوں پہلے اس نے دانین کی آنکھوں میں بوئی تھی۔ مجھ سے مل لو بیٹا، ساری غلط فہمیاں دور کر دیں گے ہم دونوں بیٹھ کر۔ اصاور نے جیسے التجا کی تھی غلط فہمیاں زارا نے ایک گہری سانس لیتے چہرے کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹکایا۔ کون سی غلط فہمیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے درمیان کبھی ایسا کوئی بونڈ نہیں تھا کہ غلط فہمیاں جنم لیتی، مگر ہمارے درمیان چند لفظوں کے مطلبوں کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ سے گھن آتی ہے مجھے۔ لفظ ناجائز اس کے دماغ پر کوڑے برساتا تھا تو اصاور اس کے دل اور زندگی سے اتر جاتا تھا۔ تم لوٹ آؤ نا، تم آؤ گی تو دانین بھی آ جائے گی، آپ سارا دانین اور میں، ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ اس نے پھر سے التجا کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا زارا آ جائے گی تو دانین اس کے پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ آپ کی فیملی تو کمپلیٹ ہے نا، ادھورے تو ہم ماں بیٹی رہ گئے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی، بولی تو یہ کہ مت بلاؤ مجھے اصاور کا آدمی۔ جس دن میرا سامنا ہو گیا آپ سے، میں اپنے اور آپ اپنی ماں کے ہر درد کا انتقام لوں گی، اور وہ انتقام ایسا ہوگا کہ آپ زندہ تو رہو گے مگر موت سے بدتر زندگی ہوگی۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے کی تلوار نے اصاور کو کاٹ لہو لہان کر دیا تھا۔ زارا کے لہجے کے زہریلے پن سے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ زارا کا لہجہ تو نہیں تھا، وہ تو اصاور کا لہجہ تھا۔ اس کی بیٹی نے اس سے انتقام، غصہ اور زہریلا لہجہ وراثت میں لے لیا تھا۔ وہ جو اسے دیکھ کر برسوں پہلے ڈر گیا تھا، وہ ڈر صحیح تھا، وہ واقعی اصاور کی کاپی تھی، اور جانے وہ کس کو تباہ کرنے والی تھی۔ چھوڑو۔ سارا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اذان نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر چینل بدل دیا۔ سارا نے اسے ریموٹ چھیننے کو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اذان نے ریموٹ والا ہاتھ ہوا میں بلند کر لیا۔ چلو چڑیل، ہر وقت ٹی وی کا سر کھاتی، اب آرام کرو، ٹی وی کو کچھ آرام دو۔ اذان ریموٹ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسٹر اذان کاظمی، ریموٹ دو ورنہ۔ سارا نے کمر پر لڑکا اردو کی طرح ہاتھ رکھ کر کہا تو اذان کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ ورنہ؟ اذان نے اسے بھڑکانا چاہا۔ ورنہ؟ سارا نے زیر لب دہراتے ہوئے نگاہیں گھما کر کچھ تلاش کرنا چاہا اور پھر ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ نو سارا یار، آگے ہی ٹھنڈ ہو رہی ہے، نمونیا ہو جائے گا مجھے۔ اذان بدک کر صوفے پر چڑھا اور پیچھے کو چھلانگ لگا دی۔ اب کے سارا نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس دکھایا۔ کیوں لڑ رہے ہو دونوں؟ حسام کی آواز پر دونوں نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں حسام کھڑا مسکراتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ حسام بھائی۔ حسام کو دیکھتے ہی زارا نے گلاس ٹیبل پر واپس رکھا اور دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ آپ آ گئے، پورے 6 ماہ بعد آئے ہیں اب۔ گھر تو مل گیا تھا نا؟ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ زارا کا طنز محسوس کرتے حسام نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بہت باتونی ہوتی جا رہی ہو، حسام نے کہا۔ توبہ کرو حسام، مجھ سے پوچھو، جلد گنجا ہونے والا ہوں اس سے برداشت کرتے کرتے۔
حسام سے ملتے ہوئے اذان نے کہا تو سارا کا منہ ہبکی کے انداز میں پھول گیا۔ اور گڑیا کیسی ہو؟ حسام نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں بھائی، آپ کے قد کی ہونے والی ہوں میں، اور آپ ابھی تک مجھے گڑیا کہہ رہے ہیں۔ بھلے گڑیا کو اتنی لمبی ترنگی ہوتی ہے؟ حسام کے ساتھ کھڑے ہو کر سارا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنا اور اس کے قد کا اندازہ لگایا۔ بھائیوں کے لیے تو لمبی ترنگی بہنیں بھی چھوٹی سی گڑیا ہی ہوتی ہیں۔ سارا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حسام نے کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ حسام میرا بچہ۔ سارا کمر سے نکلی تو سامنے ہی حسام کو کھڑے پا کر ابدیدہ سی ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم ماں۔ سارا کے گلے لگا۔ حسام نے کہا، ماں کی یاد نہیں آتی نا؟ تمہیں مہینوں غائب رہتے ہو۔ سارا نے گلہ کیا، ماں بھی بھول جانے والی چیز ہے کیا؟ سارا کے آنسو صاف کرتے ہوئے حسام نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ پھوپھو، یہ جب سے ڈاکٹر بنا ہے خود کو افلاطون سمجھتا ہے۔ اذان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چھیڑا تو حسام نے برا سا منہ بنایا اور پھر یکدم وہ مسکرا دیے۔ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ سارا حسام سے پوچھا۔ 2 ماہ کی چھٹی ہے اب۔ سارا کو صوفے پر بٹھاتا وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واؤ، 2 ماہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت مزہ آنے والا ہے، سارا نے جوش سے کہا۔ ہاں نا، میں بھی بے چین ہی رہی 6 ماہ سے اپنے بیٹے کو ملنے کو۔ سارا کے چہرے پر بھی خوشی چھا گئی۔ ہاں 2 ماہ کے لیے چھٹی ہے، مگر کل مجھے ترکی جانا ہوگا، 1 ہفتے کے لیے سیمینار ہے، اس کے بعد چھٹی ہی چھٹی۔ حسام نے کہہ کر ان تینوں کی طرف دیکھا۔ ان چہروں سے تھوڑی دیر پہلے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ میں نہیں کر رہی آپ سے بات، آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، سارا پیر پٹھاتی غصے سے کہہ کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ ماں، اس نے سارا کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بول بزنس مین، تم تو نہیں ناراض نہیں ہو اب؟ حسام نے اذان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، انسانیت کے عدم سے بھلا یہ ادنا سا بندہ کہاں ناراض ہو سکتا ہے؟ اذان نے ذرا سا جھک کر کہا تو حسام نے بے تحاشا مسکراتے ہوئے سائرہ کے گرد بازو حمال کرتے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کب سے کال کر رہا تھا تمہیں، کہاں گم تھی؟ زینی نے کمرے میں آ کر موبائل دیکھا تو سالار کی 25 مس کالز تھی۔ زینی نے جلدی سے اسے کال بیک کی تو اس کا شکایتی لہجہ حاضر تھا۔ میری بہن نے روک رکھا تھا، مجھے اٹھ کر آ جاتی تو اس نے ناراض ہو جانا تھا، زینی نے معصومیت سے کہا۔ ان دونوں کی دوستی انٹرنیٹ سے بڑھتی ہوئی نمبرز تک پہنچ گئی تھی۔ تمہاری بہن کوئی بہت خڑوس انسان ہے یار، سالار نے کہا۔ او مسٹر سالار جہاں، ابھی بہن کے متعلق کچھ نہیں سنوں گی ہاں؟ زینی کا لہجہ ایک دم سے ساتھ ہوتا دیکھ کر سالار حیران ہوا کہ لاؤبالی سے زینی اپنی بہن کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ یار تم ناراض ہی ہو گئی، میں تو مزاق کر رہا تھا۔ اس کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر سالار نے بات کو بدلنا چاہا۔ مذاق یا سیریس، کسی بھی سچویشن میں زارا کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی میں۔ زینی کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ اچھا نا بابا، سوری، آئندہ خیال رکھوں گا، سالار نے کہا۔ بائے۔ زینی نے بنا کچھ کہے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینکا اور کمرے سے نکل کر زارا کے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کارپیٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر مصروف تھی۔ زینی نے ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر آ کر اس سے لپٹ گئی۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بڑا پیار آ رہا ہے مس رانا کو مجھ پر، خیریت تو ہے؟ زارا مسکرائی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زارا، اور ادراک مجھے آج ہوا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، زینی نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ مرزا ہو گیا یہ تو، زارا نے محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر زینی نے بات کو انسنا کرتے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھینچا۔ یہ کیا ہے زارا؟ اسکرین پر کھلی ای میل پڑھتے زینی نے پوچھا۔ بیسٹ رائٹر آف دا ایئر کے لیے نامینیٹ ہوں میں، اور تقریب لاہور میں ہے، زارا نے کہا۔ تم نہیں جاؤ گی نا؟ ویسے بھی نامینیٹ ہوئی تقریب میں تم نہیں جاتی، زینی نے لیپ ٹاپ بند کرتے مطمئن ہو کر کہا۔ میں وہاں نہیں جاتی جہاں مجھے لگتا ہے وہ ایوارڈ ڈیزرو نہیں کرتی، مگر یہ ایوارڈ میرے لیے ہے اور میں ڈیزرو کرتی ہوں، اس لیے میں اسے لینے ضرور جاؤں گی، زارا نے کہا۔ پاکستان جاؤ گی تم؟ زینی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میرا کیریئر ہے، یہ کبھی پاکستان جانا ہوگا تو کبھی ہندوستان، اب ہر جگہ سے کترا کر تھوڑی پھر سکتی ہوں۔ زارا کے لہجے میں اطمینان تھا۔ میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ زینی پھر سے اسے لپٹ گئی۔ ابھی تھوڑی جا رہی ہوں، اگلے ہفتے جانا ہے،
زینی کو بازو کے گھیرے میں لیے زارا نے اس کے پیٹھ تھپکی۔ زینی نے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر دی تو زارا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سر سے ٹکا لیا۔ ماما، میں نے بابا کی فائل آپ کو دی تھی، وہ مانگ رہے ہیں، انہیں دے دیں پلیز، زارا نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا اور واپس مڑ گئی۔ دانیل نے گیس بند کی اور کمرے میں آ کر الماری کھولی۔ یہی تو رکھی تھی، مل کیوں نہیں رہی؟ دانیل کو بہت ڈھونڈنے پر بھی فائل نہ ملی تو زیر لب بڑبڑائی، اف، کیا ہوتا جا رہا ہے، یادداشت کمزور ہو رہی ہے میری، بوڑھی ہو گئی ہوں۔ ہم نے سر پر چپت لگاتے دانیل نے دیوار میں نصب دراز کو کھول کر فائل نکالی تو ساتھ ایک ڈائری نیچے کو گری اور اس میں موجودہ تصاویر کاربیٹ پر بکھر کر رہ گئیں۔ دانیل نے جھک کر تصویریں اٹھائی۔ یہ اس کے کالج کی تصویر تھی جب اسے اسکالرشپ ملی تھی۔ سیاہ بالوں اور معصوم مسکراہٹ والی دانیل اس دن کالج سے ایک بڑی وکیل بننے کا خواب لے کر نکلی تھی۔ دانیل نے کارپیٹ پر بیٹھے ایک اور تصویر سیدھی کی۔ یہ اس کی سالگرہ کی تصویر تھی جس میں اصاور اسے کیک کھلا رہا تھا۔ اصاور کا چہرہ ذہن میں ابھرتے ہی اس کے دل میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ ماما، دے دینا بابا۔ زارا بغیر ناک کیے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی اپنی ماں اور بکھری تصویر کو دیکھ کر ساری داستان کو محسوس کر لیا۔ جانے کیا ہے اس شخص میں جو دانیل جمشید علی اس کی یاد کے نشے سے کسی طور نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ زارا نے ایک تصویر اٹھا کر اصاور کے نقوش کو جیسے حفظ کیا تھا۔ یہ لو فائل، سادی کو دے دو۔ فائل اسے پکڑاتے دانیل جلدی سے تصویریں سمیٹنے لگی۔ حسد نفرت تک لے جاتا ہے ماں، مگر میری نفرت مجھے حسد تک لے آئی ہے۔ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی زارا نے کہا تو دانیل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اتنی محبت تو مجھ سے بھی نہیں کی آپ نے، پھر اس شخص سے کیسے کر لی کہ ابھی بھی اس کو یوں یادوں میں سنبھال کر رکھتی ہیں؟ زارا کا لہجہ تکلیف دہ تھا۔ تمہارے بابا لیٹ ہو رہے ہیں، فائل دو انہیں۔ دانیل نے تصویر اٹھا کر دراز میں ڈالی اور ذرا سخت لہجے میں بولی تو زارا سر جھٹکتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ محبت محبت اب کے رہی کہاں ہے؟ دانیل کے سینے میں اس شخص نے ایسا پتھر کیا ہے کہ اب کچھ محسوس نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھار، اور یہ سوچ کبھی کبھار پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ اس کبھی کبھار سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پاتی کہ وہ اسے کبھی کبھار بے انتہا یاد کیوں آتا ہے کہ وہ آنسو روک نہیں پاتی۔ اس کی سوچوں کے بھنور میں انتشار کمرے میں گونجی موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھا، اصاور کی کال آ رہی تھی۔ دل نے کہا کال پک کر لے، مگر ذہن نے دل کے فیصلے کی شدت سے نفی کی۔ دماغ کے فیصلے تکلیف دہ مگر اکثر ہوش مندانہ ہوتے ہیں۔ کچھ دیر موبائل کو دیکھتی رہی اور پھر کال کاٹ کر موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈالا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دل کے فیصلے پر دماغ نے سبقت لے لی تھی، کیونکہ دماغ کا ایک غلط فیصلہ بھی دل کے 100 صحیح فیصلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ مجھ سے بات مت کرے۔ حسام کب سے سارا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ کتاب میں سر دیے اسے ہفا ہفا سی بیٹھی تھی۔ اس کے بار بار پکارنے پر وہ تنگ کر بولی، باپ رے، ایسا کیا پڑھ رہی ہو جو اتنے غصے میں ہو؟ حسام نے جھوٹ موٹ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، پہلی بات میں غصہ اس لیے ہوں کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، اور دوسری بات میں زارا ارباب کا ناول پڑھ رہی ہوں۔ کہہ کر وہ دوبارہ سے کتاب پر جھک گئی۔ زارا ارباب یہ کون ہے؟ حسام نے پوچھا۔ میری بہن ہے، اور کون؟ سارا نے کہا، اچھا مجھے کیا پتا۔ زارا کاظمی کا قلمی نام زارا ارباب ہے۔ اچھا تم یہ کتاب چھوڑو اور مجھ سے بات کرو۔ حسام نے اسے کتاب چھین کر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میری کتاب دیں۔ سارا نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے دونوں ہاتھ حسام نے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ دیکھو سارا بچے، میں 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ سے جا رہا ہوں، آپ اٹھیں یا مان جائیں، مجھے جانا ہی ہر صورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، ایسا ہے کہ میرے کام میں میرے پیشن کی ڈیمانڈ ہے، یہ مجھے جانا ہی ہوگا۔ میں تمہیں یوں ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا، سفر پر جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسام نے اس کے ہاتھوں کو پکڑے ہی کہا تو سارا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر
ہاں میں سرحلاتی ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ بھی نابائی ایموشنل کر دیتے ہیں۔ حسام کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے وہ بولی تو حسام نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اچھا بہن، تو نے باتوں میں لگا لیا، میں نکلتا ہوں، کچھ ضروری کام بھی نپٹانے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سارا، اینا، اساور، سارا اور اذان سے الوداع ہوتا ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ اچھا نا، سوری کر تو رہا ہوں یار، ختم کر دو نا اب یہ ناراضگی۔ زینی نے قبل سے بجتے فون کو تنگ آ کر ریسیو کر کے کان سے لگایا تو سالار جہاں کی بے تاب آواز گونجی، میں کال ریسیو نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے میں بات نہیں کرنا چاہتی تم سے۔ زینی کو ابھی تک اس پر غصہ تھا، یار ابھی تک غصہ ہو۔ بالو کو مٹھیوں میں جگرتا بیڈ پر ترچھا سا لیٹ گیا۔ مزید کچھ ارشاد کریں گے آپ یا میں فون رکھوں؟ زینی بولی، سوری آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دو، آئندہ خیال رکھوں گا میں۔ سالار جہاں بولا، میری بہن میری جان ہے سالار، اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی میں، اور اس کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے والوں سے میں کبھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہوں گی۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا نرم ہوا تھا مگر غصے کے عناصر ابھی بھی موجود تھے۔ میری کیا مجال جو آئندہ کچھ کہوں رباب رانا کے بارے میں، بس اس بار معاف کر دو۔ سالار بولا، صحیح ہے، آئندہ دھیان رکھنا، ورنہ زینب رانا کی آواز بھی کبھی نہیں سن پاؤ گے تم، زینی نے کہا۔